کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق پارہ نمبر 4 کا سبق تفسیر اور تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا ذکر فرماتے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں، جن میں مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، زمزم کا کنواں ہے، زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا، اور حتیم شامل ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حج کے فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہوں اور وہاں قیام کا خرچہ بھی ہوں، اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن یعنی اہل سنہ والجماعہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد میں امت محمدیہ کی فضیلت اللہ بیان کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امت کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہے گناہ سے بچنے کے، ان کو بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ غزوات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، لیکن یہاں پر تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی، 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا، یعنی جبل الرما پر جو 50 افراد کا دستہ متعین تھا، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہداء میں شامل ہے۔ ان غزوات کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ذاکرین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ دلائل قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اہل ایمان کا، کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے بفضلہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی یہ مختصر سی تفسیر ہے۔ اس کے بعد میں سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت، اب میں تمام لوگوں کی اس پر ذہن چاہتا ہوں، تمام لوگوں کا دھیان اس طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں عورت کی کیا عظمت ہے۔ حیران کرنے والی بات ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سیرت نازل نہیں فرمائی۔
البتہ عورت کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے، خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے۔ اب اس پر پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورتوں کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ اس صورت میں عورتوں کے متعلق اور کئی احکام بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ فرماتے ہیں یتیموں کے مال کی حفاظت کا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیے اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تعداد ازواج کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے تعداد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہو، اسباب ہو، عدل کرتا ہو تو ذہن نشین فرما لے کہ ایک سے زائد شادی کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر مواخذہ بھی سخت ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیوں پر قوت و طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو اور حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ میراث کا بیان فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وراثت کے تفصیلی اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصوں کو بیان کیا ہے، وہاں عورتوں اور بچوں کی وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حصے کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کے احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ محرمات کا بیان فرماتے ہیں آخر میں کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نسب، یعنی جو خونی رشتہ ہو۔ نمبر 2 رضاعت، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور نمبر 3 مساہرت، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنے ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔